बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फضل و करम से हम आज भी सही बुखारी का मुताला जारी रखेंगे और आज के प्रोग्राम में हम हदीसों का जो सिलसिला है उसका जो नंबर है 1201 से लेके 1217 तक का मुताला करेंगे। आइए हम हदीस का मुताला करते हैं। हदीस नंबर 1201 और ये हदीस का बाब है मर्दों के लिए दौरान नमाज में सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ है। हदीस नंबर 1201 हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। उन्होंने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु उमर बिन औफ की सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए। इतने में नमाज का वक्त हो गया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और अर्ज़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, लिहाजा आप लोगों की इमामत करें। उन्होंने फरमाया, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तैयार हूँ। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने तकबीर कही और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने के लगे। अचानक नबी करीम दूसरी सफ़ों से गुज़रते हुए पहली सफ़ में आकर खड़े हो गए। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। हज़रत साल ने फरमाया, जानते हैं तस्बीह क्या है? तस्बीह ताली बजाना है। हज़रत अबू बकर दौरान नमाज में बिल्कुल इधर उधर नहीं देखा करते थे। जब लोगों ने कसरत से तालियां बजाना शुरू कर दी तो मतवज्जा हुए। देखते हैं नबी करीम सफ़ में खड़े हैं। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इशारा फरमाया कि अपनी जगह पे रहो, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने दोनों हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर उल्टे पाँव पीछे हुए। इसके बाद नबी करीम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। तो इस हदीस से साबित होता है कि मर्दों के लिए दौरान नमाज में सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ है। हदीस नंबर 1203 दौरान नमाज ताली बजाना सिर्फ औरतों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया नमाज में अगर कोई वाक़ा पेश आए, कोई ऐसी चीज़ पेश आया जिसने आप इमाम को मुतवज्जा करना चाहते हैं तो मर्दों के लिए सुबहान अल्लाह कहना और औरतों के लिए ताली बजाना है। ये हदीस 1203 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। वो नबी करीम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया नमाज में अगर कोई वाक़ा पेश आए, ऐसा चीज़ पेश आए जो आप इमाम को मुतवज्जा करना चाहते हैं तो मर्दों के लिए सुबहान अल्लाह कहना और औरतों के लिए ताली बजाना है। इससे मतलब ये हुआ अगर दौरान नमाज में कोई हादसा पेश आ जाए और इमाम को मुतनबी करना हो तो मर्दों को चाहिए वो सुबहान अल्लाह कहें और औरतें अपने दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ पर पुष्ट पर मारें, वो ज़बान से सुबहान अल्लाह ना कहें। हदीस नंबर 1205 जो कोई दौरान नमाज में दरपेश हादसा बिना पर पीछे हटाया या आगे बढ़ा जा सकता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, लोग पीर के दिन नमाज फजर में मशगूल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे से पर्दा उठाया और लोगों की तरफ देखा। जबकि वो नमाज में सफ़ बस्ता थे, आप मुस्कुराते हुए हंसे। ये मंज़र देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी एड़ियों के बल पीछे वापस हुए और ये ख्याल किया कि शायद नबी करीम नमाज के लिए तशरीफ़ लाने का इरादा रखते हैं। मुसलमानों ने जब नबी करीम को देखा तो इस कदर खुश हुए कि नमाज ही तोड़ डालने का इरादा किया, लेकिन नबी करीम ने अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमाया, नमाज को पूरा करो। फिर हुजरे में तशरीफ़ ले गए और पर्दा लटका दिया। इस रोज़ आप
خلق حقیقت سے جا ملے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کسی واقعے کی وجہ سے دوران نماز میں پیچھے ہٹنا یا آگے بڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کو دیکھ کر پہلے پیچھے ہٹے، پھر آپ کو اشارہ ملا تو آگے بڑھ کر نماز کو پورا کیا، لیکن یہ عمل کثیر تعداد میں نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1207، دوران نماز میں کنکریاں مارنا، دوران نماز میں کنکریاں ہٹانا۔ حضرت محقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جو دوران نماز میں سجدے کی جگہ پر مٹی ہموار کر رہا تھا، اگر یہ تم نہ کرنا چاہتے تو ایک دفعہ کر لو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ حضرت محقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا جو دوران نماز سجدے کی جگہ پر مٹی ہموار کر رہا تھا، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ کر لو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز کے دوران اب کنکری کو اپنے سامنے سے یا کسی اور چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1208، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم شدید گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے تھے۔ 1208 یہ ہے کہ دوران نماز سجدے کے لیے کپڑا بچھانا۔ حدیث نمبر 1208 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم شدید گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1209، دوران نماز کون کون سے عمل پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے 1209، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کر لیتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تو میں انہیں اٹھا لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر دوبارہ پاؤں پھیلا دیتی۔ 1209 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رات کی نماز میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو میں اپنی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کر لیتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں اپنا پاؤں پھیلا دیتی۔ 1214 یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آگے یا دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب قدم کے نیچے تھوکے۔ 1214 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے آگے یا دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے تھوکے۔ تو یہ حدیث نمبر تھی 1214، اور آج کی پروگرام کی آخری حدیث ہے 1217۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کسی کام کے لیے بھیجا، چنانچہ میں گیا، وہ کام کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو دوران نماز میں سلام کیا، مگر آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید رسول اللہ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں دیری سے لوٹا ہوں۔ چنانچہ میں نے پھر سلام کیا، آپ نے اس دفعہ بھی جواب نہیں دیا۔ اب تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ رنجیدہ ہوا۔ پھر میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، چنانچہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تجھے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت آپ سواری پر تھے جس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ امام بخاری کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز میں نمازی کا سلام نہ کیا جائے اور وہ اس کا جواب ہاتھ سے نہ دے۔ اس کا قطعاً یہ مقصود نہیں کہ نماز کے دوران سلام کہنا مکروہ اور جواب دینا غیر مشروع ہے، کیونکہ دیگر احادیث میں دوران نماز ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ جب رسول اللہ کو دوران نماز میں سلام کرتے تھے تو آپ انہیں کیسے جواب دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اس طرح کرتے، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ اس حدیث میں ایک اور چیز بھی نمایاں ہے کہ آپ سواری پر تھے جس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ تو اس حدیثوں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے قبلہ روح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں فرض کے لیے ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترنے کے بعد قبلہ روح ہو کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نفلوں کے لیے وہ قبلہ روح ہونے کا ہمیں بغیر اس کا رخ بعض اوقات قبلہ روح ہوتا تھا، بعض اوقات نہیں ہوتا تھا، لیکن قبلہ روح ہونے کی جو شرط ہے وہ فرض نماز میں ہے۔ واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔